انڈیا کا بہت بڑا گینگ بشنوئی گینگ اب اس وقت انٹرنیشنل گینگ بن چکا ہے، کیونکہ کینیڈا میں اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں ایک بہت بڑا مرڈر ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا سپانسر تھا۔ یہ مرڈر پلان کہاں ہوا اور کیوں مرڈر کیا گیا، کس نے کیا؟ بزمی صاحب، لارنس بشنوئی پہ ہم نے کئی پروگرام کیے۔ ہاں جی، اس وقت لارنس بشنوئی کا گینگ عالمی سطح کا، عالمگیر سطح کا نامور، مشہور، شہرت کا حامل تھا، لیکن اب اس کے حصے بکھرے ہو گئے۔ اس کے قریب ترین ساتھی، نہایت با اعتماد گولڈی برار، وہ اور گولڈی برار کے ساتھ کئی اور بشنوئی کے جو باقاعدہ ساتھی تھے، وہ اسے چھوڑ گئے، خیر بات کہہ گئے بشنوئی کو۔ اور اب یہ جنگ جو ہے، وہ جو بمبئی گینگ وار کہلاتی تھی، اب وہ دبئی، کینیڈا اور جرمنی منتقل ہو گئی۔ یو کے میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور میری ان تمام لوگوں سے بہت ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے جنہوں نے لارنس بشنوئی کو چھوڑ دیا، اور میری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم لارنس بشنوئی اور اس کے ساتھی، کچھ جیل میں ہیں، کچھ بیرون ملک ہیں، بھارت سے باہر ہیں، ان کے ساتھ بھی میری بات ہو جائے تو ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ اب یہ جنگ جو ممبئی گینگ وار مشہور تھا، وہ بڑھتی بڑھتی جو ہے اپنے پر پرزے پاؤں پھیلا رہی ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں، دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے سنو ڈیجیٹل کی وساطت سے اہل بھارت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ کس حوالے سے؟ انہوں نے جس قدر پذیرائی دی ہے ہمارے حالیہ شوز کو، جو بھلے پاکستان کے حوالے سے یا بالخصوص انڈیا کے حوالے سے۔ ایک سربجیت کور اور اس کے ساتھ ساتھ جو بشنوئی پہ ہم نے پروگرامز کیے تو اس کا بڑا فیڈ بیک آیا انڈیا سے۔ یہ جو سکھ خاتون پاکستان آئی جتھے کے ساتھ اور یہاں بیاہی گئی، نکاح ہو گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو سٹانس آپ نے، آپ کے شو نے، آپ کے چینل نے لیا ہے، وہ کسی اور نے سٹانس نہیں لیا۔ اور ہم نے یہ جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں، اگر ناظرین کو یاد ہو، کہ وہ جو سکھ خاتون یہاں آئی تھی اور یہاں شیخ اپرا کے نواح فاروق آباد میں بیاہی گئی، نکاح ہو گیا اس کا ناصر حسین نامی شخص سے، اس کی جو تسلسل اس کا جو ہے نا، اس میں سکھ کمیونٹی کے ایک سابق وفاق صوبائی وزیر اور وفاق کے ایک بڑے رہنما، وہ عدالت عالیہ لاہور میں چلے گئے اور عدالت سے رجوع کیا ہے کہ اس خاتون کو بھارت کے حوالے کیا جائے۔ ایک دوسرا، جب سے ہمارا پروگرام ہوا، یہ ہائپ کریٹ ہوئی اور ہم نے یہ انکشاف کیا کہ اس خاتون کا اور اس شخص کا جس سے بیاہی گئی ہے، اس کی ملاقات، یہ متھا ٹیک کی جو رسم تھی 2 سال پہلے اس میں ملاقات بھی اس کی ہوئی تھی کرتارپور میں۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کے 2-3 واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ قصوروار بھارتی ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں، جن کی رپورٹ بھارت کی 2 جو پربندھک کمیٹیز ہیں، انہوں نے چھان پٹک تحقیقات کے بجائے اس کو فوری طور پہ سفارش کر دی ویزے کے لیے۔ کہتے پاکستان نے ویزا دیا، پاکستان نے ویزا دیا ان کی سفارش پہ، ریکمنڈیشن پہ۔ ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا، اس کو بہت پذیرائی ملی بھارت میں، اس پہ ہم ان کے مشکور ہیں۔ اب رہی بات کہ جی یہ جو جنگ ہے بمبئی گینگ وار، اس کا سر خیل جو ہے، جو اس کا مرکزی کردار ہے، اہم ترین فریق، وہ تو جیل میں، لارنس بشنوئی تو جیل میں، اور میرا خیال ہے کہ 20 سال تقریباً اس کو ہونے کو ہیں، 2000 کے بعد جو جیل میں گیا ہے۔ اس کے بھائی انمول بشنوئی، ہم نے بتایا تھا، جس کو یو کے میں قتل کیا گیا تھا، امریکہ نہیں، امریکہ میں پکڑا گیا اس کو اور اب ڈیپورٹ کر کے بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ان کے ملزمان کی تحویلگی کا معاہدہ موجود ہے، اس کے تحت اس کو حوالے کر دیا۔ یعنی کہ بشنوئی گینگ کے خلاف بھارت سے ہٹ کے بھی مختلف ممالک میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ بشنوئی کی طاقت کمزوری میں بدل رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ تو اندر بیٹھ کے گینگ چلا رہا ہے۔
گینگ چلا رہا ہے 700 لیکن اب 720 لوگ ہیں تقریباً بھارت سے باہر. یعنی وہ اتنا مضبوط ہے کہ جیل میں بیٹھ کے اپنا گینگ آپریٹ کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں وہ کمزور ہو رہا ہے. اب یہی ہے اصل بات. وہ یہ گینگ چلاتا تھا گولڈی برار, پہلوان, یا اس کے دوست پرانے شہزاد بھٹی وغیرہ, ذیشان اختر, اگر آپ کو یاد ہو. جی یہ ساروں کے وجہ سے وہ گروہ چلتا تھا. تو وہ ان میں اختلافات ہو گئے. ان میں اختلافات ایسے ہوئے کہ انہوں نے لارنس بشنوئی پر, جو اس ڈسینڈنٹ ہیں, اس کے باغی جو ہیں, بغاوت کی نا انہوں نے اس کے ساتھ. اب وہ صرف صدائے احتجاج بھی بلند کر رہے ہیں اور صدائے بغاوت بھی بلند کر رہے ہیں. ان سے میری گفتگو سب سے ہوئی ہے. میں نے گولڈی برار سے, اچھا شہزاد بھٹی اور ذیشان اختر, ہم نے گفتگو بھی ان کی سنائی ہے اپنے ناظرین کو. ان سے بات کی ہے, پہلوان سے بات کی. یہ لوگ تھے اس کے با اعتماد ساتھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ہم پہ نہ صرف یہ کہ اعتماد نہیں کیا, بد اعتمادی کی, بلکہ سپاری ہماری پکڑ لی تھی, ہمیں مروانے کی کوشش کی تھی, ہم پہ حملے کروائے تھے. اور ایک اور بات پتہ لگی کہ یہ جو گولڈی برار کا بھائی ہے گلزار برار, اس کو قتل بھی کروایا ہے. اچھا, اب یہ جب دیکھیں, یہ بشنوئی نے قتل کروایا. اب وہ آہستہ آہستہ باتیں باہر نکل رہی ہیں اور یہ علل اعلان اس کے ساتھی اس کے مخالف ہو گئے. بھارت چھوڑ گئے لیکن یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم لارنس بشنوئی اور اس کے جو ساتھی اب موجود ہیں جن کو وہ استعمال کرتا تھا ان کے خلاف کھڑے ہیں. تو ابھی کہتے ہیں کہ یہ الگ ہوئے لیکن بشنوئی گینگ کے ساتھ یا لارنس بشنوئی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گینگز جو ہیں وہ مزید شامل ہو گئے, بلکہ ایک بہت بڑے جتھے کا نام لیا جا رہا ہے. وہ درست ہے, شامل ہوئے, لیکن وہ جو ڈسینڈنٹ ہیں اس کے, گولڈی برار, شہزاد بھٹی, ذیشان اختر, پہلوان, یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے تعاقب میں ہیں اب سب کے, اور یہ بھی چھوڑ جائیں گے کہ لارنس بشنوئی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, وہ اپنے ہی اقربا کے سپاری پکڑ دے دیتا ہے اور مروانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سدھو موسے والا کو پورٹری کیا گیا کہ ہم نے کیا تاکہ دہشت بیٹھ سکے, اصل میں بشنوئی نہیں تھا اس کے پیچھے. وہ کہتے ہیں کہ بشنوئی نے 2000 کے بعد, جیل جانے کے بعد, کسی شخص کو نشانہ نہ بنایا, طاقت ہی نہیں ہے اس میں, اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہم کرتے تھے اس کے کہنے پر اور کریڈٹ وہ لیتا تھا. ایک اور بڑی زبردست بات ہے جو پہلوان صاحب سے میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے بتائی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی کرنسی کے مطابق 2100 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے دیا لارنس بشنوئی کو. یہ ہم نے اکٹھے کر کے دیے تھے. اور یہ کس مد میں لیتے تھے سب لوگ, گولڈی برار وغیرہ, بھتہ کہیں اس کو, سپاری کہیں, فروتی, یا قبضہ خالی کروانے, چھڑوانے, قتل کرنے. یعنی یہ گینگ کی کمائی تھی. وہ کہتے ہیں گینگ تھا ہی ہمارا, ہمارے سر پہ لارنس بشنوئی کا نام بنا ہے. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سدھو موسیوالے کو لارنس بشنوئی نے نہیں مروایا. وہ کہانی بات کی ہے, لیکن تازہ ترین کہانی سے ہم شروع کرتے ہیں, ہماری ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگا. 3 نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, سکھدیپ سنگھ, سپا ملہ, جوڑا سدھو. یہ 3 نام ایک ہی شخص کے ہیں. اچھا, یہ الگ الگ نہیں ہیں. الگ الگ نہیں ہے. ابھی ماہ رواں جب ہم آج پروگرام کر رہے ہیں, 14 نومبر کو دبئی میں اسے بڑی بے دردی اور سفاکی سے قتل کیا گیا. اسے کیوں قتل کیا گیا, یہ کون تھا؟ یہ رائٹ ہینڈ تھا, انویسٹر تھا, فنانسر تھا لارنس بشنوئی گینگ کا.